السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ ملکی سیاست بھرپور مزاحمت کی طرف بڑھنے جا رہی ہے یا مزاحمتی دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ سارا انحصار اپوزیشن کے 8 فروری کے احتجاج پر ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے نامزد کردہ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے اپوزیشن لیڈر بن جانے کے بعد اب ساری نظریں 8 فروری کے شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج پر ہیں، جس میں اب صرف 16 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے اسٹریٹ موومنٹ تیز کرتے ہوئے آج پشاور، نوشہرہ، مردان میں احتجاجی ریلیاں نکالی۔ دوسری جانب حکومت کو بھی مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں رہی اور طے پایا ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری کا احتجاج کر لے، اس کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی کو فوری طور پہ جو ہے وہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اور مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو سکیں گے، اور خاص طور پہ 8 فروری کی جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو شاید یہ اس سے پہلے کوئی مذاکرات کی بات کے اوپر توجہ نہ دیں۔ جبکہ یہی حکومت آج سے 2 ہفتے پہلے تک مذاکرات کے لیے بہت زیادہ سرگرم تھی۔ اس حوالے سے 18 جنوری کو ہم نے اپنے پروگرام میں خبر دی تھی کہ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کو مذاکرات کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ چند دن پہلے حکومت کے 2 طاقتور اور با اختیار وزراء نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو مل کر انہیں کہا کہ آئیں مذاکرات شروع کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بات چیت سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور جب یہ آفر دی جا رہی تھی حکومتی وزراء کی جانب سے، تو اس میں تحریک انصاف کے جو رہنما اس ملاقات میں موجود تھے، انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم یہ جو آپ کو مذاکرات کا پیغام دے رہے ہیں، اس میں جو عسکری قیادت ہے اور میاں نواز شریف دونوں کی اس میں رضامندی شامل ہے، تو ان کے کانسنٹ سے ہی ہم آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، تو آئیں مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر اس پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ دوسری جانب تیرا میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی پر مسلم لیگ نون کی جانب سے تحریک انصاف پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ تیرا آپریشن پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مکمل طور پر آن بورڈ ہے، مگر سیاسی ایجنڈے کے تحت شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے ٹیررسٹ یا ٹیررزم کو ختم کرنے کے بجائے دے آر فیسیلیٹیٹر۔ ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے، پروونشل گورنمنٹ جو بڑھ کے مار رہی ہے کہ ہم خلاف ہے، تو ایگریمنٹ کس نے کیا ہے؟ یہ آپریشن جو کچھ ہو رہا ہے دے آر آن بورڈ، اور پروونشل گورنمنٹ کے ایما پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر نہیں آپ کا بس نہیں چلتا تو پھر کرسی چھوڑ لے۔ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں سی ٹی ڈی ہے، ہمارے صوبے میں نہیں ہے۔ پیسے سب سے زیادہ ان کو ملے۔ آپ کے پورے صوبے میں فارنزک لیب نہیں ہے۔ فارنزک لیب کے لیے ہم جاتے ہیں ابھی بھی لاہور، شرم کی بات۔ تو کیا اب مزاحمت ہونی ہے یا مفاہمت؟ یہ فیصلہ فروری کے دوسرے ہفتے میں ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے خود بھی 8 فروری کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کیا وہ اپوزیشن کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے احتجاج کو جوائن کر سکتے ہیں یا سیپریٹلی احتجاج کریں گے؟ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ سانحہ گل پلازا پر شروع ہونے والی نوک جھوک کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اس پر تجزیہ شامل کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا، اور اطہر کاظمی صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ شامی صاحب یہ بتائے گا کہ ملکی سیاست اب اس میں ظاہر ہے فیصلہ ہونا ہے کہ ایک بھرپور مداحمت کی طرف ہماری سیاست جائے گی یا مفاہمت کی طرف جانا ہے۔ ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب جو بھی مذاکرات یا بات چیت ہوگی وہ 8 فروری کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ ریسنٹلی رانا ثناء اللہ صاحب نے، محسن نقوی صاحب نے، میں نے خبر دی تھی پچھلے ہفتے کے 2 وزراء نے تحریک صاحب کو چند روز پہلے مذاکرات کی باضابطہ دعوت دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ عسکری قیادت اور میاں نواز شریف کی رضامندی سے ہم آپ کو یہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آن بورڈ ہے سارے معاملے پر۔ لیکن تحریک صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ لگ یہ رہا بظاہر کہ تحریک صاحب بھی 8 فروری کا اپنا شو کرنا چاہ رہی ہے، اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف تحریک صاحب شاید آئے۔ کیا لگ رہا آپ کو 8 فروری کا شو جو ہے وہ جسٹ ایک تحریک انصاف کی طرف سے ایک جو ہے معمول کی کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف اور حکومت بیٹھیں گے مذاکرات کی میز کے اوپر؟ دیکھیے، یہ تو تحریک انصاف پر اور حکومت پر منحصر ہے کہ کب وہ میز کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کب کرسی پر بیٹھتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر طاقت کا بھرپور مظاہرہ نہیں ہوگا تو پھر تحریک انصاف تو بڑی کمزور پوزیشن میں آ جائے گی، اور اس کا سیٹ بیک ہوگا اس کو۔ اور اگر وہ ایک طاقت کا جو ہے مظاہرہ کرتی ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی خفت ہوئی ہے اور وہ قابو نہیں پا سکی اس احتجاج پر، تو پھر صورتحال مختلف ہوگی۔
تو گویا اب تو جو فیصلہ ہوگا پھر 8 فروری کو ہوگا، اس کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکے گا کہ کون سا فریق جو ہے وہ کتنا آگے بڑھے گا اور کتنا پیچھے ہٹے گا۔ ویسے تو شامی صاحب جو ماضی قریب میں جو تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی تحریک چلائی گئی ہیں اس میں پنجاب کی صورتحال کو دیکھ لیا جائے یا سندھ کی صورتحال کو دیکھ لیا جائے یا بلوچستان کی حالات کو دیکھ لیا جائے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ بھرپور پاور شو تحریک انصاف نہیں کر سکی. اس میں ظاہر ہے حکومتی رکاوٹیں بھی تھیں, مختلف جو ہے وہ وہاں پہ سختی بھی تھی, بہت سارے عوامل کار فرما تھے. کے پی کے اندر تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے, وہاں وہ جتنا مرضی کر لیں اس سے نیشنل پولیٹکس پہ تو اتنا زیادہ اثر اس کا نہیں پڑتا. تو اب کی مرتبہ بھی بظاہر تو لگ یہی رہا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ بہت کوئی غیر معمولی شو جو ہے وہ تحریک انصاف شاید نہیں کر پائے گی. دیکھیے تحریکیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں اور نقطہ عروج کو پہنچتی ہیں. جو تحریک انصاف کی جو کمپین ہے وہ نقطہ عروج سے شروع ہوئی ہے اور گزشتہ 2 سال میں پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جو مومنٹم ٹوٹا ہے اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہ یعنی دگرگوں ہوتا چلا گیا ہے. تو جو کارکن ہوتے ہیں ان کو آپ مسلسل اگر سڑکوں پہ رکھیں اور بار بار ان کو آزمائیں تو وہ بھی دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی وہ لگن اور تڑپ باقی نہیں رہتی جو کہ عام حالات میں ہو سکتی ہے. تو کیونکہ نقطہ عروج سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اس لیے آہستہ آہستہ اس کی طاقت جو ہے وہ کام ہوتی چلی گئی. اب ایک نیا تجربہ ہے جو تحریک انصاف نے کیا, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دوبارہ نقطہ عروج کو حاصل کرتی ہے یا اس طرف قدم بڑھاتی ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے جو ہماری تاریخ بتاتی ہے اس میں تو کوئی حالات ایسے نظر نہیں آ رہے کہ اتنی طاقت کا مظاہرہ کرے کہ وہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے کورنش بجا لائے. تو بہرحال دیکھتے ہیں, جو ان کا اپنا فیصلہ ہے, انہوں نے اپنے پتے خود لگائے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ بھی انہی کو بھگتنا ہوگا. بڑا دلچسپ آپ نے تجزیہ دیا ہے شامی صاحب کے تحریک جو ہے وہ نقطہ آغاز سے نقطہ عروج کی طرف گریجولی بڑھتی ہے, لیکن یہ پہلی تحریک ہے جو نقطہ عروج سے نقطہ جو ہے وہ آغاز کی طرف یا آہستہ نیچے گریجولی نیچے آتی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مومنٹم گین پر کر پاتے ہیں یا نہیں. اطہر کاظمی صاحب کیا لگ رہا ہے, تحریک انصاف کی بڑی امیدیں ہیں, آج بھی پشاور میں, مردان میں, نوشہرہ میں ریلیز نکالی گئی ہیں, وہاں بھی موبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کا اپنا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیس ہے ان کی. کیا لگ رہا ہے, ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے چونکہ اب 16 دن باقی رہ گئے ہیں, ایک بھرپور مزاحمت ہو پائے گی یا مشکل ہے ایسا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری جو ہے وہ اس کی قطعاً یہ جو ہے سارا احتجاجی عمل اس کی وہ انتہا ہوگی. مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ اس کی انتہا ہوگی, کیونکہ اگر آپ سہیل آفریدی کا اپنا پلان دیکھیں تو انہوں نے 8 فروری کے بعد کشمیر جانا ہے, اس کے بعد گلگت بلتستان جانا ہے. تو میرے خیال میں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ ایک جو تحریک, جس طرح شامی صاحب فرما رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے کہ تحریک آہستہ آہستہ چلتی ہے. اور غالباً پچھلے 1-2 ہفتے پہلے ہی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں پتہ چلے گا کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں. یہ تحریک آہستہ آہستہ گریجولی اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو تحریک چل رہی ہے یہ تھوڑی سی ٹو بی آنیسٹ یونیک ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کو اتنا زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی ہو اور ان کے ساتھ جس قسم کے معاملات ہیں اس کے باوجود وہ ایک صوبے میں حکومت بھی بنا لیں اور اس کے باوجود 3 سال کے بعد بھی وہ اتنے ریلیونٹ ہوں کہ سب لوگ ان کے اوپر بات بھی کریں اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی عوامی سپورٹ تو ہے اور وہی حکومت کا مسئلہ ہے. اور دوسرا جو اس مسئلے کو انکریز کرتی ہے چیز, وہ 3 سالوں میں حکومت کی ڈیلیورنس کدھر ہے. کیا حکومت نے اکانومی کو بہتر کر دیا؟ حکومت جس قسم کا بیانیہ لے کے چلتی ہے, آپ نے بھی اس میٹنگ کا ذکر سنا ہوگا کہ گزشتہ روز ہی کچھ صحافیوں کی ملاقات بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا آپ کی طرف اطہر کاظمی صاحب کہ آپ بھی کل ملے تھے, ملاقات میں تھے آپ, بریفنگ میں, وہاں سے آپ نے کیا فیلر لیا ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ بڑی کلیئر تھی کہ بھائی سیاستدانوں نے کرنی ہے, بات چیت ہم نے نہیں کرنی. جس نے کرنی ہے بات چیت وہ سیاستدان جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں. لیکن جو تاثر یہ موجودہ حکومت دیتی ہے کہ وزیر دفاع ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہائی بریڈ نظام ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ شراکت دار ہے اقتدار میں, اس کی وہاں پہ کمپلیٹ نفی کی گئی کہ جو چاہے غزہ بورڈ پیس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, یہ ٹوٹلی اور سولی حکومت کا فیصلہ, اور جو حکومت کہتی ہے
پھر اس کے مطابق ہم کرتے ہیں. تو اس چیز کو تو جو حکومت کا بیانیہ رہا ہے، نہ صرف حکومت کا بلکہ جو حکومتی اتحادی ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہو جائیں، دیگر معزز دوست ہو جائیں، وہ بار بار ہائیبریڈ نظام کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے. یہ کیا 3 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے 2 سال پہلے یہ بیانیہ تھا؟ شاید 2 سال پہلے یہ تھا کہ ہم بہت کچھ ڈیلیور کر لیں گے اور سارا کریڈٹ ہم نے لینا ہے. صحیح. اب 2 سالوں میں 3 سالوں میں شاید چیزیں اس طرح اچیو نہیں ہوئی تو آدھا الزام کسی اور پہ ڈالنا ہے، تو شاید اس وجہ سے ہائیبریڈ نظام یاد آ گیا. لیکن جو بھی ہے چیزیں، ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے 8 فروری کو اس کی انتہا نہیں ہونی، یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا. صحیح ہے. اور باقی آپ کی کیا فیل تھی کہ معاملات جو ہیں ملک کے اندر مفاہمت کی طرف بڑھیں گے یا کیا ہوگا؟ جو کل کی بریفنگ کے اندر سے آپ نے کیا دیکھیں وہاں پہ ٹیک اوے ٹو کیا بی تھا؟ آنیسٹ سیاست کے حوالے سے بہت سارے obviously نیچرلی لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں، اور اس میں یہی کہا گیا کہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ چیزیں، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں، اس میں تو ہماری ان پٹ ہوگی، لیکن اگر سیاستدانوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ کوئی احتجاج ہے یا کوئی تحریک ہے، مذاکرات آگے بڑھانے، تو وہ سیاستدان فیصلہ کریں گے. آلدو کہ صحیح. وہاں پہ ایک بڑا لیڈنگ قسم کا کامنٹ نما کوشچن بھی کیا گیا، جس میں بڑی تحقیر آمیز قسم کی گفتگو کی گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے اس سوال کے اندر ایک صحافی کی جانب سے، اور بڑا بغض نکالا گیا. لیکن اس کے باوجود دوسری سائڈ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ جس سے ایک پوائنٹ ملے کہ دیکھیں جناب ان کے بارے میں یہ بات کر دی، ان کے بارے میں وہ بات کر دی. وہاں سے واضح طور پہ کہا گیا کہ ہمارے لیے ساری سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں. ہاں جہاں پہ کوئی تنقید ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، صحیح. نیشنل سیکیورٹی ہو جائے، دہشت گردی ہو جائے، ان معاملات کے حوالے سے ہوتی ہے. صحیح ہے. شامی صاحب ظاہر ہے معاملات تو الٹیمیٹلی آج یا کل یا اگلے سال یا کچھ مہینوں کے بعد جانے تو بات چیت کی طرف ہی ہے، حالات تو اس طرف ہی جائیں گے، صورتحال اسی طرف جائے گی. اور جو عطر کاظمی صاحب ابھی بتا رہے تھے، کل یہ ایک بریفنگ میں تھے پنڈی میں، بڑی زبردست بریفنگ وہاں پہ دی گئی سیاسی حالات کے حوالے سے، سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے. وہاں بھی یہی کہا گیا حکومت ہے وہ فیصلے کرتی ہے، حکومت کے جو فیصلے ہیں آرٹیکل 245 کے تحت ہم ان کے تابع ہیں، ان پر جو ہے اسے اسسٹ کرنے میں. تو جو میں نے خبر بھی ایک دی تھی وہ یہی تھی کہ چند یعنی کہ 2 ہفتے ہو گئے تقریباً ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی صاحب کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کے ساتھ، جس میں تحریک انصاف کو یہ کہا گیا تھا کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں. اور اس میں یہ بتایا گیا تھا تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کو، وفد کو، کہ اس میں آرمی چیف کی اور میاں نواز شریف صاحب سب کی اس میں ان کا کانسنٹ اس میں شامل ہے، ان کی رضامندی سے آپ کو یہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے ہمارے اس مذاکرات کے حوالے سے، جو ہمارا پلان ہے اس کو. لیکن تحریک انصاف کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. شاید 8 کے بعد تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر آئی جائے، بات چیت کی طرف معاملات بڑھے. تو لگ رہا ہے کہ ایک مفاہمت کے حوالے سے جو کوشش ہو رہی ہے اس کے رزلٹس 8 کے بعد شاید آنا شروع ہو جائیں. دیکھیے 8 کے بعد تو چند روز کے بعد تو رمضان شروع ہو جائے گا. جی ہاں اور رمضان کے مہینے میں تو کوئی تحریک چلانے کی بات ہو نہیں سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. نہ ہی کوئی احتجاجی سرگرمی جو ہے وہ جاری رہ سکے گی. تو پھر ایک گیپ پڑ جائے گا. تو پھر پتہ نہیں کہ خدا معلوم کہ 8 فروری کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے اور تحریک انصاف نے اس سے کیوں اپنی توقعات وابستہ کر لی. جہاں تک تعلق ہے افواج پاکستان کے موقف کا، تو جو کاظمی صاحب فرما رہے تھے یہ تو بات وہی ہے جو پرانی ہے. یعنی افواج پاکستان کی طرف سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بات چیت ہوگی وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوگی، حکومت کے اور اس کے مخالفوں کے درمیان ہوگی، اور فوج اس میں فریق نہیں ہوگی. اور فوج ملکی سیاست میں بھی فریق نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کے تابع کام کر رہی ہے. یہ بات تو ان سے بار بار وہ کہہ رہے ہیں. تو اگر اسی بات کو انہوں نے دہرایا ہے، اور تو یہ کوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی نیا موقف تو نہیں ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے جو بات چیت کرنی ہے وہ حکومت سے کرنی ہے. اور اگر وہ یہ یکسو ہو جائے گی تو پھر کچھ معاملہ آگے بڑھ سکے گا اور بات کچھ بن سکے گی. اب جب تک وہ یکسوئی اختیار نہیں کرتی تو اس وقت تک تو پھر کچھ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کس بات کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کس وقت جو ہے حالات کس موڑ مڑ جائیں گے. اگر حکومت جو ہے یہ یکسو ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے. تو اس سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے. بات چیت کا تو کوئی بھی مخالف نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بات چیت کے شامی صاحب کا ہائبرڈ نظام پہ بھی بڑی بات ہوئی ہے کل. ہائبرڈ کے حوالے سے حاج آصف صاحب تو بڑا کھل کے اس کی آنرشپ لیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے، ہائبرڈ نظام بڑی سکسیس سٹوریز ہیں، بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں.
پیپلز پارٹی اس پہ تنقید کرتی ہے کہ یہ آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ وہاں سے تو کہا گیا کہ کوئی ہائیبرڈ نہیں ہے, حکومت جو ہے ہم آرٹیکل 245 کہتا ہے جو حکومت کو فیصلہ کرتی ہے ہم پابند ہیں, ہم اس پہ اسسٹ کرنے کے حوالے سے ہم اپنی اسسٹنس دے رہے ہیں, ڈینائی کیا گیا ہے. یہ سمر صاحب ہائیبرڈ والے جو معاملات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں جی جی اور ہمارے بھی سامنے ہیں, تو آپ اس کو کوئی الفاظ کوئی چن لیں, زبان کچھ اور بوئے پیرہن کچھ اور کہتی ہے, تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ سارا بوجھ بیچاری حکومت کے کندھوں پہ لاد دیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی نا حکومت کے لیے. وہ تو حکومت لیکن اپنا بہرحال بوجھ ادھر لادنے کی کوشش کرتی ہے, ہائیبرڈ کا کیا کرنا ہے شامی صاحب نے؟ اب دیکھیے یہ تو پھر دیکھنا ہے نا کون اپنا بوجھ کس کے کندھوں پہ لاد رہا ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی تو حکومت ہی ذمہ دار ہے نا, جی ہاں باقی تو پھر جو معاملات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں. تو کچھ چلیے کوئی اگر وہ کہتے ہیں نا, وہ شاعر نے کہا کہ نازنی اگر نازنی کہے سے برا مانتے ہیں آپ تو میری طرف تو دیکھیے میں نازنی صحیح. چلیے اگر یہ حکومت جو ہے اگر بالکل اپنے بل بوتے پہ چل رہی ہے اور اپنے برتے پہ فیصلہ کر رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے تو پھر بات چیت جو ہے اور مؤثر ہو جانی چاہیے, صحیح اور پھر تحریک انصاف کو تو آگے بڑھ کر پھر اس حکومت کے ساتھ معاملہ کر لینا چاہیے. ایسا ہی ہے. کاظمی صاحب آپ نے اپریل کی بات کی تھی, ویسے اپریل میں کیا خاص ہے؟ پھر میں نے آگے بھی ڈسکشن کو بڑھانا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف ڈیبیٹ کو لے کر جانا ہے کہ ادھر بھی آج کل حالات کافی خراب ہوئے ہوئے تعلقات وغیرہ. یہ اپریل میں ایسا کیا خاص ہے؟ دیکھیں جس جانب شامی صاحب نے اشارہ کیا نا, ایگزیکٹلی یہی چیز ہے, اس لیے کہ آگے آ جانا ہے رمضان کے اندر تو کوئی تحریک نہیں چلے گی, پھر آگے مارچ کا مہینہ آئے گا اور مارچ کے بعد پھر اپریل آئے گا, اور اس میں انہوں نے جانا ہے کشمیر دیگر جگہوں پہ, تو 2-3 مہینوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ ایک تحریک کس طرف جا رہی ہے. اگر یہ بیچ میں رمضان نہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ فروری کے اینڈ تک ہمیں پتہ چلتا, مارچ تک. تو اس وجہ سے تو, اور یہ تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت تحریک چلا رہے ہیں, اگر آپ ان سے بھی بات کریں تو ان کے ذہن میں بھی جو نقطہ اس کا انتہا ہے وہ 8 فروری نہیں ہے, قطن کے 8 فروری والے دن سب کچھ ہو جائے گا. ابھی وہ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں مومنٹم پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں یا صورتحال واضح ہوگی اپریل کے مہینے تک. تو کاظمی صاحب دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک اور, ویسے تو حکومت کو کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے اس سسٹم سے یا کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی تھریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے, they don't feel threatened, they are very much confident. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ تو حکومت اب نہیں رہی, ان کی قومی اسمبلی میں سیٹیں جو ہیں وہ اتنی ہو چکی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی نظام چلا سکتے ہیں. ہاں آئینی ترمیم کوئی کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی, اور جو آگے آئینی ترمیم بھی جس کے چرچے ہیں بہت زیادہ این ایف سی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کو لے کر کچھ جو شکیں تھیں ان کو لے کر, ان پہ پیپلز پارٹی کی وہ ریڈ لائنز ہیں. ابھی سے ماحول بننا شروع ہو گیا ہے. ایک کراچی میں پلازے میں آتش زدگی کا جو واقعہ تھا ثانیہ گل پلازہ والا, اس کو لے کر 18ویں ترمیم پہ ٹھیک ٹھاک ہیمر کیا ہے وفاقی حکومت نے, ایم کیو ایم جو کہ اس کی اہم اتحادی ہے انہوں نے مل کر پیپلز پارٹی کو بڑا دبایا گیا ہے, بڑا رگیدا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ جو ثانیہ گل پلازہ کو لے کر 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک ماحول جو بنایا گیا ہے, کیا یہ 28ویں ترمیم کے لیے ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں این ممکن ہے اس کے اوپر یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ چیزوں کے حوالے سے تحفظات ہوں. اب دیکھیں این ایف سی کا معاملہ ہو جائے یا نیچے تک فنڈز کی منتقلی کا معاملہ ہو جائے, نئے صوبوں کا معاملہ ہو جائے, ان کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم کے حق میں سارے صحافی بھی ہیں, سب جمہوریت کے حق میں بھی ہیں, لیکن بھائی آپ نے ملک بھی چلانا ہے, پیچھے آپ کے پاس پیسہ ہی وفاق میں نہیں بچتا, آپ سارے قرضے دے دیتے ہیں, نہ دفاع کے لیے پیسہ بچتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر یقیناً جو ہے آگے چل کے کوئی نہ کچھ تو ہونا ہے. پیپلز پارٹی کو ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو ہمارا سندھ کے اندر شیئر ہے اس میں یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ کمی کی جائے, جو صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ایک انتہا جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں سے اپنا موقف لے گی. دوسری جانب آپ موقف دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو, تو یہ ایسا کچھ نہیں ہونا. بیچ میں مڈل میں ایک چیز کے اوپر یہ پریشرائز جو کیا جا رہا ہے نا, وہ جو پریشرائز کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے there is a method to this madness, اس میں کچھ نہ کچھ تو پیچھے اس کے ہے. جی بالکل وہ اس میں ہے, لیکن ٹو بی آنیسٹ یہ جو موجودہ سسٹم ہے
یہ اس طریقے سے کھڑا ہے کہ اس میں یہ سارے جتنے بھی پیسز ہیں یہ بہت ضروری ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو نکال دیں گے یہ سسٹم دھڑام سے نیچے گر جائے گا. آپ نون لیگ کو نکال دیں گے سسٹم نیچے گر جائے گا. پہلے ونڈر بوائے کی بات ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ان کی جگہ اور کوئی ونڈر بوائے نہیں لے سکتا. اس وقت یہ نظام اسی طرح چلے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کوئی ونڈر لڑائی بوائے ہو کی جائے ٹرم گی. کوائن کرنے والے بھی اب اس سے پیچھے ہٹ گئے. وہ کہہ رہے ہیں فی الحال معاملہ مؤخر ہو گیا, ٹل گیا. ہاں جی بالکل. تو وہ میرے خیال میں ونڈرفل چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں. تو اسی وجہ سے لوگوں کی خواہش ہے کہ ونڈر بوائے بھی آئے. جس طرح شامی صاحب نے بھی کچھ کہا بھی نہیں اور بہت کچھ کہہ بھی گئے, تو بس اسی قسم کی صورتحال ہے. شامی صاحب کی یہی تو خوبصورتی ہے ہم سب تجربے انتظار کی, ہی یہی کر تو رہے ہیں. ایک کمال ہے کہ کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے, اور کافی باتیں اس میں شامی صاحب کہہ بھی جاتے ہیں. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر پیپلز پارٹی والا جو معاملہ ہے, جو آج کل ثانیہ گل پلازا کو لے کر 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ چھیڑی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے, ایم کیو ایم کی طرف سے, یہ جان بوجھ کر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے, کہ جس پہ پیپلز پارٹی کی ظاہر ریڈ لائنز ہیں بہت ساری انہوں نے ڈرا کی ہوئی ہے پہلے ہی, کہ اس کو نہیں مانیں کہ جو اس میں ترامیم لائی جا رہی ہیں این ایف سی کو لے کر, اور 18ویں ترمیم میں جو باقی کچھ ایسے سبجیکٹ تھے جو کہ ڈیوالو ہو گئے تھے وہ واپس وفاق میں لانے کے حوالے سے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی ترمیم ہو نہیں سکتی. اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی تو کوئی ترمیم نہیں ہو سکے گی. صحیح, یہ تو بڑی واضح بات ہے. اس لیے ہاں, اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے مسلم لیگ نون کا, پھر تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے, ادروائز تو آپ یہ خواب نہیں دیکھ سکتے. اور جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے اگر تو مقامی حکومتوں کے اختیارات کی بات ہو اور بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو مؤثر بنایا جائے اور اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کی جائے, تو اس پر تو یعنی اس وقت اس کی ضرورت تو ہے, اور اس حد تک تو بات آگے بڑھ سکتی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی کسی نہ کسی طور اس پہ راضی ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے صوبائی خود مختاری کا, اور اس کے معاملے میں تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور میرا خیال یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی یعنی کسی مشکل سے بچا لے گی, اور پیپلز پارٹی اس کو ایک شیلڈ فراہم کر دے گی. لیکن یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنایا جائے, با اختیار بنایا جائے, اور اس کے بارے میں کوئی لیجسلیشن کی جائے. اس پہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جسے آپ کہیں کہ بہت بنیادی تبدیلی آ جائے گی. اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. نہ پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون سے اس کا جھگڑا ہو, نہ مسلم لیگ نون کو یہ سوٹ کرتا ہے. دونوں جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے جب تک عمران خان صاحب کا یہ کوئی آر یا پار نہیں ہوتا معاملہ, اس وقت تک یہ کولیشن ایسے ہی چلے گی. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا, اور عطا کاظمی صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف ماحول تو بنا رہی ہے 8 فروری کے حوالے سے, کتنی کامیابی تحریک انصاف کو اس میں مل سکتی ہے, اور حکومت کیوں اتنی زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا, اس پر مزید بات ہوگی. اور تیر آپریشن کو لے کر بھی ہم بات کریں گے, جو تحریک انصاف کا موقف ہے اسے مسلم لیگ نون نے بھرپور طریقے سے کنفرنٹ کیا ہے, اس پر مزید بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی جانب سے مذاکرات کی آفر کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام تر توجہ 8 فروری کے احتجاج پر مرکوز کر لی ہے, اور اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے اندر بھی بھرپور موبلائزیشن کی جا رہی ہے. آج بھی سہیل آفریدی کی جانب سے پشاور, نوشہرہ اور مردان میں ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے ریلیز نکالی گئیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی اب تمام تر توجہ ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنایا جائے. مولانا فضل الرحمان بھی 8 فروری کو احتجاج کی کال دے چکے ہیں. کیا تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو اپنے احتجاج میں شامل کر پائے گی, اور حکومت کیوں اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے بھی اب مذاکرات کا معاملہ 8 فروری کے بعد تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے. اسی پر مزید بات کریں. میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب نے, جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اور مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا, اور اختیار ولی صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائے گا اختیار ولی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے بھرپور طریقے سے موبلائزیشن ہو رہی ہے. آج کے پی کے اندر پشاور, نوشہرہ, مردان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریلیاں نکالی گئی ہیں. اس سے پہلے پنجاب میں, سندھ میں جا کر بھی وزیر اعلیٰ نے وہاں کے ورکرز کو موبلائز کیا ہے. 8 فروری کے حوالے سے بھرپور تیاری ہے. فکر مند ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بھرپور جو ہے وہ پاور شو کر لے گی 8 کو, اور اس کے بعد پھر آپ بات چیت پہ مجبور ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر عباس.
انفیکٹ بات چیت اگر ہے اس پہ مجبور تو کوئی ہمیں نہیں کر سکتا، بیکاز بلیک میلنگ والی پوزیشن پر ہم نہیں ہے کہ ہمیں یہ بلیک میل کر سکیں گے. دوسرا مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ ہم نے پہلے دی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے جو ہے تو اپنی یہ فوڈ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا اعلان کیا ہوا تھا. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ تیاریاں، تو اگر تیاریوں سے یہ مطمئن ہے تو یہ ہو جائیں خوش. ہم نے تو ان کی ریلی دیکھی، وزیر اعلیٰ صاحب ابھی تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے میرے گھر کے سامنے سے گزرے ہیں. وہاں تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنی ریلی روکی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب سہیل آفریدی کے لینڈ کروزر سے لے کر ریسکیو 1122 تک گاڑیاں آپ گین لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اگر 60-65 گاڑیوں کی ریلی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی موومنٹ ہے تو میری طرف سے مبارک ہو. اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، ادارے ان کے ساتھ ہیں، یہ ٹی ایم ایز ان کے ساتھ ہے، ڈی سی ان کے ساتھ ہے، آگے پیچھے ان کے پھرتے ہیں، پولیس کی موبائلیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اس ذریعے سے یہ اگر کبھی 8 فروری کو کوئی احتجاج کرتے ہیں یا کوئی لوگوں کو لاتے ہیں یا سڑک بند کرتے ہیں تو دے کین ڈو اٹ. بٹ اگر یہ کام یہ کریں گے پنجاب میں تو یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ کریں گے سندھ میں تو یہ نہیں کر سکیں گے، یہ بلوچستان میں نہیں کر سکتے، کشمیر میں، بلتستان میں ان کے بس کے یہ کھیل نہیں رہا. وہ زمانے چلے گئے جب خلیل صاحب فاختہ اڑایا کرتا تھا، صحیح. وہ اب نہیں ہو سکتا. تو یہ نہیں میرے تو خیال میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آج جو ریلیز نکالی گئی ہیں پشاور، نوشہرہ، مردان میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا اچھا پاور شو نہیں ہے، کوئی اتنی اچھی موبلائزیشن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 50-60 گاڑیاں تھیں، تو کتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا امپریسو پاور شو نہیں تھا آج؟ میں آپ کو بھیجتا ہوں ویڈیو، آپ دیکھ لیں. میرے گھر کے سامنے یہ لوگ رکے ہیں اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رکے ہیں. صحیح ہے. وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی کی. آپ دیکھ لیجئے، آپ خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کے پاس میں ویڈیو بھی بھیج یعنی دیتا یو آر ہوں. ناٹ بادرڈ کہ کوئی آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں ہے تو 8 کو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا؟ فکر مندی نہیں ہے حکومتی کیمپ کے اندر؟ کچھ نہیں ہوگا جی، نتھنگ ول ہیپن. یہ دیکھیں، ہم نے تو وہ بھی دیکھا تھا، وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ بڑی بڑی زلفوں والے، بڑی بڑی مونچھوں والے ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے، وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب. وہ انہوں نے 16-17 ستمبر کی تاریخ دے رکھی تھی کہ صحیح ہے. 16 تاریخ کو لشکر کشی کریں گے، لشکر لائیں گے، کفن باندھ کر صحیح آئیں ہے. گے سر پر، اپنے قیدی کو بزور شمشیر ہم چھڑا کر لے جائیں گے. ہم نے تو وہ بھی دیکھا. پھر 24 نومبر کو ہم نے فائنل کال بھی دیکھی ہے. صحیح یہ ہے. تو اب پتہ نہیں فائنل کال کے بعد پھر کون سا کوارٹر فائنل آ گیا، لگے رہیں کریں. اچھا شوکت صاحب، یہ بتائے گا کہ اختیار ولی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے سامنے سے ریلی گزری ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی جو موبلائز کر رہے ہیں کے پی کے اندر ورکرز کو 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں آج ہی کوئی اتنا امپریسو نہیں تھا ان کا پاور شو، تو 8 کے حوالے سے بھی حکومت کو اتنی زیادہ فکر مند نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا 8 کو؟ 8 کے بعد تو اگر آپ ایک اچھا پاور شو نہیں کر پاتے 8 فروری کو بھی، تو پھر تو آپ کو بڑی جو ہے حکومتی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ شاید آپ کو پھر بات چیت مذاکرات کرنے پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، یہ غیر سیاسی اپروچ ہے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی امپریسو شو نہیں تھا، اور عوام دیکھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنا بڑا شو ہوا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. پنجاب کے اندر اس تمام تر فسطائیت کے باوجود سہیل آفریدی کے لیے لوگ نکلے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں نکلا، حالانکہ انہوں نے اور ان کو فکر اس لیے نہیں ہے کہ ان کی حکومت تو نہیں ہے نا. جن کی حکومت ہے ان کو فکر ہوگی، ان کو کیا فکر ہے. اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں آپ ریلی نہیں نکال سکتے، کراچی میں نہیں نکال سکتے، بلوچستان میں نہیں نکال سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال ہوگا. تو کیا یہ قانونی بات کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر؟ میرے کہنے کا مقصد بالکل بھی ایسا نہیں تھا. شوکت صاحب نے میری بات کو غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کے پاس ریلی نکالنے کے لیے کوئی ہے نہیں، بلوچستان میں آپ کے پاس ریلی نکالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، سندھ میں آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ 2 کروڑ کی آبادی کا پورا ایک شہر ہے کراچی، آدھا خیبر پختونخوا جتنی آبادی ہے. وہاں پر آپ کہہ دینا کہ آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، کیا لوگوں کی آپ لوگ گنتی کرنے ہی خراب نہیں تھوڑی دیتے، ہے؟ آپ لوگ جو کرنے ہی نہیں لوگ ہیں دیتے. تو ریاضی ریسنٹلی کے بھی جب سہیل آفریدی صاحب گئے پنجاب سر میں، ان کو وہاں سر رکاوٹ ہم نے سندھ میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے کھل کے انہیں وہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی گئی، وہاں بھی رکاوٹیں تھیں. تو آپ لوگ کرنے تو دیتے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر آپ رکاوٹیں کیوں کھڑی کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ان کے پلے؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز
پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر کوئی پابندی نہیں ہے، گالی دینے پر پابندی ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیں کہ اب آگے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی 8 تاریخ کو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج یا یوم سیاہ ہوگا، تو کیا مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مل کر بھی احتجاج کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں احتجاجی مظاہروں کے اندر، یا وہ بھی آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ جو ایک پہلے بھی اٹیمپٹ کافی ہوئی ہے آپ کی طرف سے، اپوزیشن کے اتحاد کی طرف سے، کہ مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن کے اتحاد کے اندر فعال کردار ادا کریں، لیکن ان کے بہت سارے کنسرنز تھے، وہ نہیں آ سکے۔ اب جب علی بن گنڈا پور تبدیل ہو چکے ہیں تو دوبارہ سے اٹیمپٹ کی جائے گی کہ مولانا فضل الرحمان کو اس اپوزیشن کے اتحاد جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس میں انہیں فعال کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ شامل کیا جائے؟ دیکھیں سمر بھائی، یہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے نا، تو یہ ہے بھی آئین تحفظ پاکستان کے زیر قیادت ہے جی ہاں، یہ، تو اس میں پورا اختیار ہے اچھے زئی صاحب کو، اور شاید ان کا تعلق بہتر ہو، ان کی 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، تو اب یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں یا الگ الگ کرتے آپ ہیں، کتنے پر لیکن ہم امید تو ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز اپنے جو ہے وہ شو کیے تھے لاسٹ ٹائم بھی، کہ ایک بندہ کچھ اور بات کرتا ہے، دوسرا بندہ کچھ اور بات کرتا ہے، کوئی ایک نقطہ نظر نہیں ہوتا، مختلف آراء آتی ہیں سامنے، ایک بندہ آج مولانا سے بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کل ان پہ تنقید کر دیتا ہے، سمر بہت سارے بھائی ایشوز آپ تھے کو جو بھی انہوں نے پتا ہائی ہے لائٹ کہ کیے تھے، تو اب آپ پر امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جوڑ لیں گے اپنے ساتھ، چونکہ ظاہر ہے آپ کی تحریک کی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر تو آپ کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہے، اصل تو معاملہ یہی ہے۔ دیکھیں یہ تو مولانا صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کتنے کنسرن ہیں، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے۔ اور شاید یہی نہیں، وجہ ہے، اور ہماری شاید یہی تاریخ وجہ ہے ہے اس شوکت لیے صاحب کہ کہ ہم ایک رول آف ڈسکنیکٹ لا بھی ہے لائیں۔ عوام کے اندر آپ کی تحریک کو لے کر کے، آپ عوامی ایشوز سے زیادہ آپ کے جو اپنے پارٹی کے ایشوز ہیں ان پہ زیادہ آپ کی تحریک یا موومنٹ کو لے کر آپ کے زیادہ ایشوز ان کو زیادہ آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان پہ آپ زیادہ بات چیت کرتے ہیں، آپ کے ایجنڈا کے دیکھیں اندر ایک عوامی تو معاملات سمر وہ بھائی، شامل نہیں ہیں، شاید اس وجہ میں سے آپ بھی کو بتا ریسپانس کی دوں، جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کو نہیں ملتا۔ نہیں، جو اصل چیز ہے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے جو ہم ٹاک صحیح ہے، شو میں بات کرتے ہیں، زیادہ چیزیں جو وہ ٹاک شو سے لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جو لیڈرشپ کی طرف سے آتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے بیرسٹر گور چیئرمین ہے، انہوں نے ہمیشہ بڑے دھیمے انداز میں، ان بڑے کی بات پارٹی کے اچھے سیکرٹری انداز میں جنرل نہیں انہوں نے مانتے بات کی، اور کوئی کیا مانے گا؟ اب میں ذرا اور وہ اس پہ یہی کہتے ہیں کہ جی رول آف لا کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا ہے۔ تو دیکھیں عمران خان کا ٹھیک ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جیل کے اندر ہے اور جیل سے باہر ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا مسئلہ ہو، کیوں نہیں ہے ان کا؟ عدلیہ آپ کی پوری آزاد ہو، پارٹی کا بنیادی مسئلہ صاف یہی ہے، میڈیا آج تو آزاد آپ ہو۔ وہ ان کی رہائی سے جو ہے ان کے ساتھ ملاقات تک، آپ کے مطالبات یا آپ کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہاں تک آ گیا ہے۔ اختیار ولی صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی 8 کو جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا، وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو اگر مولانا فضل الرحمان مل جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، پھر وہ جو آپ کا کانفیڈنس ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، پھر تو وہ آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا بری طرح سے۔ مولانا فضل الرحمان اگر مل جاتے ہیں جو یہاں پہ اپوزیشن کا احتجاج کے حوالے سے جو ان کا ایک بنا ہے الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو پھر تو حکومت کے لیے ٹھیک ٹھاک پریشان کو صورتحال بن جائے گی۔ دیکھیں سمر، مولانا صاحب جو ہے نا، میں ڈبل کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو پھر کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ یہ زین مولانا صاحب نے یہ تو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم بھی 8 فروری کو احتجاج کریں گے، تو ساری اپوزیشن والوں نے ڈیسک بجانا شروع کر دے، پی ٹی آئی کے دوستوں نے۔ مولانا صاحب نے کہا پتہ نہیں تم لوگ ڈیسک کیوں بجا رہے ہو، ہم تو احتجاج ہی تمہارے خلاف کر رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ تو تمہارے گھر پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب جو ہے ان کا تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مال مسروقہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے گھر پڑا ہوا ہے، اینڈ دس از واٹ PMLN says, this is what People's Party says, this is what ANP says, this is what JI says, this is what everyone says in خیبر پختونخوا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تو ڈیفینیٹلی وہ میری بات کی پھر تصدیق ہے نا، جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کی جو باقیات تھی بیوروکریسی میں صحیح، یہاں پر جو بیٹھی تھی، تو انہوں نے اپنا کام کیا تھا، تو لیٹ سی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن میں ایک بات مزید آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد اگر کبھی ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ حماس اور اسرائیل کا اتحاد ہو گیا، یا نیتن یاہو کا اب یہ نہیں اتحاد پتا ہو آپ گیا، نے ان میں وہ سے ایسا ہی حماس کی ہوگا۔ طرف کس کو رکھا ہے اور اسرائیل کی طرف آپ نے کس کو رکھا ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ایک ہوگا۔ تو دوسرا ایک اور جو بس اہم معاملہ ہے یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے شوکت صاحب، وہ ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے۔ اب 8 کے بعد ہی یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات ہوگی اب 8 کے بعد ہی ہوگی۔ میری اپنی جو اطلاع ہے، جو میں نے خبر بھی دی تھی پچھلے ہفتے، کہ چند روز پہلے 2 حکومتی وزراء نے، میں ان کے نام بھی لے لیتا ہوں، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب اور محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے ایک وفد سے ملاقات کی تھی،
اور اس ملاقات میں اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو حکومتی وزراء ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور محسن نقوی صاحب، دونوں نے تحریک انصاف کو یہ کہا تھا کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے اس میں عسکری قیادت اور میاں نواز شریف دونوں کی طرف سے ہمیں اس پہ ان کا اس میں کانسنٹ شامل ہے، ہم ان کی رضامندی سے آپ کو یہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں اس ملاقات کو ہوئے ہوئے، تو کیا وجہ تحریک انصاف کیوں اس پہ آگے نہیں بڑھ رہی جب آپ کو اوپر تک سے اس پہ مذاکرات کی حوالے سے ایک کانسنٹ آیا ہے، آفر آئی ہے، تو کیوں نہیں آپ بیٹھنا چاہ رہے پھر؟ دیکھیں مین وجہ تو یہی ہے نا سمر بھائی کہ جو ماحول ہے وہ اس وقت نہیں بنایا گیا ہے۔ پہلے ماحول بنانا چاہیے نا۔ آپ مسلسل دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، آپ عمران خان کے اوپر پابندیاں بھی لگا رہے ہیں، بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا یہ کہ کتنی بار وہ گئی پرامن، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی پرامن رہا تو ٹھیک ہے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرامن 20-25 کارکن بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتے ہیں، ان پہ کیا کیا سختیاں جیل، یہ چیز نہیں چلے گی نہ ہوگی۔ دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یا یہ جو حکومت ہے یہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت 12 کروڑ عوام خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کے دور میں چلے گئے ہیں۔ اختیار ولی صاحب ایک اور چیز بھی ہے، آپ کی جو اپوزیشن ہے کے پی کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو تیرا کا آپریشن ہے اس میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب وہ آن بورڈ ہیں اور باہر ویسے شور مچا رہے ہیں، واقعتاً ایسا ہی ہے؟ اس کو ذرا آپ روشنی ڈالیے گا اس پہ۔ بالکل، ان کے وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے 4.5 ارب روپے تیرا آپریشن کے لیے منظور کیے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، اور جس میں سے میرے خیال میں کوئی 1.5 ارب روپے اس میں تقسیم ہوا ہے، باقی کوئی 3 ارب روپے انہوں نے اپنی فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ان کی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے اس آپریشن کے لیے پیسے، اور وہ 1 مہینے سے زیادہ اس کو ہو گیا تو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، تو مینس کے یہ آن بورڈ بھی تھے، مینس کے یہ ملے ہوئے بھی ہیں، مینس کے یہ ایگری بھی ہیں، لیکن میڈیا پر آ کر آپریشن کی مخالف بات کرنا، دیٹ از دیئر ٹیکٹس، پولیٹیکل گیمکس، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے اور ان کی آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں۔ دس از واٹ پی ٹی آئی ڈو یار، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے، جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں ہے۔ شوکت صاحب کوئکلی آپ کا ریسپانس اس پہ آ جائے ذرا۔ یہ انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے کہ 1.5 ارب روپے تقسیم ہو گئے، باقی جو ہے وہ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے رکھا ہے، یا اگر پی کا قانون لاگو ہوتا ہے تو ان پہ لاگو ہو سکتا ہے اس وقت۔ جو دیکھیں نا، اگر نیشنل ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بولنا، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ الزام لگانا ہے تو ایسے کوئی الزام آپ لگائیں بتا جس دیں سے آپ حقیقت کو کیا ہے، اپنی آپ حقیقت بتا دیں اس کی۔ دیکھیں نہ تو ہم نے اجازت دی ہے، نہ ہمارے کنسرن کیا تھا، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں یہ ایک تو یہ بیانیہ ان کا کہ جی یہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ رکاوٹ ہے، پہلے تو یہ ان کے بیانیہ ٹوٹلی غلط ہے۔ ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا صوبہ وکٹم ہے، اس کا ہمارے لوگ وکٹم ہے۔ ہمیں جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں اس کے بعد وفاقی حکومت نہیں پوچھتی ہے ان کا، اور یہ پہلے ہمارے ساتھ وزیرستان میں بھی ہوا، یہاں سوات میں بھی ہوا، ابھی تک لوگوں کو وہ کمپنسیشن نہیں ہوئی، اور یہ ابھی تک ہمیں یہی کہہ رہے ہیں وہ جو 7 ارب روپے کہاں چلے گئے، 700 ارب بھائی 700 ارب 20 سال سے تو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ پیسہ تو آپ ذرا دیکھ تو لیں نا، یہ پیسہ کوئی سی ٹی ڈی کے لیے تو نہیں تھا یا کسی اور چیز کے لیے نہیں تھا، یہ صرف جو ہے نا کولیٹرل ڈیمیجز کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کے جو شہادتیں ہوتی ہیں ان کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود 7 ارب کرنا چاہ رہے ہیں اختیار ولی صاحب، جواب آ جائے مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ جی اختیار ولی صاحب آپ مضبوط یو ہیو اے کاؤنٹر آرگومنٹ۔ 704 ارب روپے آپ کو دیے گئے ہیں این ایم ڈیز کے لیے، قبائلی اضلاع کے لیے، وہاں پر ایک پائی نہیں لگائی گئی، آپ نے اس کو کامن اکاؤنٹ میں ڈال کر آپ اس کو اسی طرح ڈکار گئے۔ 705 ارب روپے آپ کو وار اگینسٹ ٹیرر میں دیے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے چلے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنی اس بات کو اون کرتا ہوں، آپ اس کو غلط ثابت کریں۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا، اور شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا اپنے پرائم میں جوائن کیا۔ تاظرین پرائم میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ایک اور اہم ایشو کے بارے سے بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آئی سی سی نے بذاتہ طور پر بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم شرکت کرے گی۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش نے T20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا تھا اور اپنے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آئی سی سی کے مطابق
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے تمام معاملات پر بات کی گئی اور انہیں یقین دہانیاں بھی کروائی گئیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے ساتھ روا رکھے گئے آئی سی سی کے متعصبانہ رویے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو T20 ورلڈ کپ میں ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش آئی سی سی میں برابر کی حیثیت کا ملک ہے، اگر پاکستان کے ساتھ معاملے میں بھارت کو فیور دیا گیا تو بنگلہ دیش کو بھی ملنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دوہرا معیار ہے، ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ڈکٹیشن ہوئی تو پھر پاکستان کا بھی ایک موقف ہے، پاکستان اپنے موقف پر قائم رہے گا۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کی وطن واپسی کا انتظار ہے، آئی سی سی سے زیادہ حکومت پاکستان کے تابع ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں نے آئی سی سی کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا، آپ ڈبل سٹینڈرز نہیں کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے، وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جو فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی ہم اس کے پابند ہیں۔ ہم آئی سی سی سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی۔ پرائم منسٹر صاحب اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے اوپر بعد ہی ہم آپ کو فائنل ڈیسیژن دیں گے۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئیں، پھر جو بھی آئے گی، بٹ یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ کیا واقعتاً پاکستان T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کا موقف آئی سی سی میں کیوں نہ سنا گیا؟ اسی پر مزید بات کریں۔ میں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار مرزا اقبال بیگ صاحب نے، بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت کا جب موقف آیا پاکستان میں میچز نہ کھیلنے کے حوالے سے وہ آئی سی سی نے مان لیا، لیکن جب بنگلہ دیش کی باری آتی ہے وہاں پہ واضح تھریٹس بھی ہیں، متعصبانہ رویہ بھارت کے اندر بھی اختیار کیا گیا بنگلہ دیشی پلیئرز کو لے کر بھی، لیکن بنگلہ دیش کا موقف نہیں مانا گیا۔ ظاہر ہے اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ بھارتی جو اثر رسوخ ہے آئی سی سی کے اندر وہ بہت واضح ہے، وہ بہت زیادہ وہاں پہ ایک نظر آیا ہے کہ جھکاؤ بہت زیادہ ہے۔ یہ اس سے آئی سی سی کی ساکھ پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو آئی سی سی کے ایونٹس ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں اس سے؟ بہت بہت شکریہ سمر عباس۔ آئی سی سی کا دوہرا معیار ہے، اور لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں کہ اب یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں رہی، یہ اب انڈین کرکٹ کاؤنسل بن کر رہ گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا روپیہ بھیا، تو بھارت کو اپنے پیسے پہ بڑا ناز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بورڈ میٹنگ ہوئی ویڈیو کانفرنس کی، اس بورڈ میٹنگ میں 14 ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا، جو کہ بھارت کی تجویز تھی، اس بات پر اتفاق کیا کہ بنگلہ دیش کے میچز سری لنکا شفٹ نہیں کیے جائیں۔ صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو آئی سی سی کس طرف جا رہی ہے؟ سیاسی مداخلت۔ جے شاہ 33 برس کی عمر میں آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے، وہ امت شاہ کے صاحب دادے ہیں، انتہا پسند حکومت ہے بھارت میں، تو اب بھارت ٹرمپ ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے ہر ملک کو۔ لاسٹ ایئر تو پاکستان کے ساتھ اس نے جو کیا، اور پاکستان کو جب پاکستان نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ان کی حکومت اجازت نہیں دے رہی، تو یہاں پر بھی تو بنگلہ دیش کی حکومت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ مرزا اقبال بیگ صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ آج محسن نقوی صاحب نے اس سلسلے میں اشارہ تو دیا ہے کہ وزیراعظم کے وطن واپس آنے کا انتظار ہے کہ پاکستان اس ایونٹ میں جائے گا یا نہیں جائے گا، تو واقعاً کیا پاکستان کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ بھی آئی سی سی ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کر دے، یا ایسا نہیں ہوگا؟ مجھے بظاہر سمر عباس نظر نہیں آتا کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں پاکستان کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، نہ تو آئی سی سی نے پاکستان کے لیے مشکل ڈالی ہے، نہ ہی بھارت نے ڈالی، اور ویسے بھی پاکستان ہائیبریڈ ماڈل پر کھیل رہا ہے سری لنکا میں جا کر اپنے میچز، تو بظاہر یہی نظر آتا ہے۔ لیکن پاکستان نے اظہار یکجہتی کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، جس طرح اس کا آؤٹ آف نو ویئر اس کا ساتھ دیا ہے، ہیٹس آف ٹو پاکستان۔ لیکن مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ آپ دیکھیں $330 ملین جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو نقصان ہوگا، اس کو جو فیس ملنی تھی، تو پاکستان اس طرح کا مالی نقصان برداشت نہیں کرے گا۔ ایک اہم سوال ہے جو مرزا اقبال بیگ صاحب کہ پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے اس T20 ورلڈ کپ کے، تو پھر فائنل کہاں ہوگا؟ ویسے تو یہ فائنل اس کا ایونٹ کا بھارت کے اندر شیڈیولڈ ہے۔ نہیں، انہوں نے جو شیڈول کیا ہے انہوں نے آبلک کیا ہے، یعنی احمد آباد آبلک کولمبو، اور اس طرح سیمی فائنل بھی کولمبو اور ایک بھارت کے شہر کا۔ تو اگر پاکستان اللہ کرے انشاءاللہ فائنل میں پہنچے گا تو پھر احمد آباد میں نریندرا مودی اسٹیڈیم میں فائنل نہیں ہوگا، پھر کولمبو میں فائنل ہوگا۔ اور میرا خیال ہے ہمارے کھلاڑیوں کو اس چیز پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ ایونٹ جیتنا تو پاکستان کے لیے ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہوگی، لیکن بھارت کے اندر سے ایونٹ کا فائنل نکال کے سری لنکا کے اندر لے آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا بھارت کے منہ پہ چپیڑ ہوگی پاکستان کی طرف سے۔ بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔